یہ دونوں فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس کو ہم نے وائلیٹ کیا کہ ان لافل آرڈرز کو ہم لافل کرتے رہے اور جو ہمارے ڈومین میں چیزیں نہیں آتی ہیں اس کو اپنی ڈومین میں سمجھتے رہے. لیکن ابھی اس موقع پر آپ کا اس کیس کے اوپر آواز اٹھانا یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا تھا آپ اسٹیبلشمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے تو آپ لوگوں نے کہا کہ جسٹیفائی کر دیں ماضی میں بھی سپورٹ کیا ہے تو کوئی بات نہیں ہمیں بھی سپورٹ کری ہے تو مقصد تو ہوتا نا ہر بات کا. ہمارے عمران خان صاحب نے پرنسپلز کے اوپر ہمیشہ بات کی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے تو ہم نے یہ کہا ہے کہ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت نہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ کو ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. لیکن ایک بات دیکھیے پاکستان کی جو افواج پاکستان ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی, اس کی حفاظت کرنا. یہ جو بعد میں اس کے اوپر ذمہ داریاں خود سے ڈالی گئیں کہ یہ جو نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کریں اور ان ساری کارروائیوں میں مبتلا ہوں, تو یہ ساری ان لافل چیزیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا فنڈامنٹل کیس ہے, اس کو برش اسائیڈ نہیں کرنا چاہیے. اور صرف انڈیویجول کا معاملہ نہیں, یہ اداروں کا معاملہ بھی ہے. انڈیویجولوں کا معاملہ نہیں, اداروں کا معاملہ بھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آپ کی پارٹی نے تو کھل کے سٹانس لے لیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ماضی کی باتیں کھلیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی ایک NRO لانا پڑے گا, معافی مانگنی پڑے گی. نہیں دیکھیں اس پہ معافیاں ہو چکی ہیں کچھ باتوں پہ. میں اس پرٹیکولر کیس کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں اب یہ 80s کی باتیں ہو رہی ہیں. اس وقت ملک ٹوٹے ہوئے کوئی 15-18 سال ہوئے تھے. ٹھیک ہے, جمہوریت رہی نہیں تھی, ایک لمبی چوڑی آمریت تھی. 88 تک آمریت ہی رہی نہ, تو آمریتوں میں تو یہ کام اس طرح کے ہوتے رہتے. اس وقت جائز تھا؟ نہیں جائز نہیں تھا. میں جائز نہیں کہہ رہا, میری پوری بات سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو COD ہوا تھا نا, یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا. اس میں بہت سارے اعترافات بھی ہیں کہ جناب ہم نے جو پہلے ماضی میں الٹے سیدھے کام کیے آئندہ نہیں کریں گے. یعنی کہ اسی لیے اس ڈاکومنٹ کو بڑا ہر طبقے نے پسند کیا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ الٹے سیدھے کام تو ہوئے ہیں نا. اچھا, اس سے اگر سیکھ رہے ہیں لوگ, میچورٹی تھوڑی بہت آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھی پھر پرویز مشرف کا بھی دور آ گیا, اس میں بھی جو کام ہوئے یہ تو خیر اگر ثابت بھی ہو جائے تو بڑی معمولی سی چیز ہے. پرویز مشرف کے دور میں تو بلینز آف ڈالر غائب ہے ابھی تک, جس کا حساب ہی نہیں ہے. نہیں لیکن یہ معمولی سی چیز کیسے, پھر جب آپ دوسروں پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کا الزام لگا رہے ہیں تو وہ تو آپ کا ویک کیس ہو جائے گا. نہیں میں یہ کہہ ہی نہیں رہا, میں تو ان جنرل بات کر رہا ہوں. میں کوئی اس کو ایکسپٹ تو نہیں کر رہا کہ ہمارے کو 35 لاکھ روپے ہم نے لے لیے. کس لیے لے لیے اس کو چھوڑیں. میں ایک اجتماعی بات کر رہا ہوں, ایک ایکڈیمک بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سب اچھا رہا ہے, اس لیے کہ غلط کام ہوئے ہیں. اس لیے ہوئے ہیں کہ بہت سارے سیاستدانوں کو بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ خود پیدا کر کے انہیں اپنے لیے استعمال کرتی رہی. یہ نہیں کہ سیاستدان از خود استعمال, وہ سیاستدان کیا میڈیا کے لوگ, بہت دیگر لوگوں کو منتھلی پیسے ملتے رہے, شاید آج بھی ملتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو غلط ہوئی ہیں نا, تو تبھی ملک کا یہ حشر بگڑا ہوا ہے. لیکن اس سے اگر تھوڑا سا ہمیں سبق حاصل کر لیں, اور ان چیزوں کو, آج بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. آج حکومت بھی, ابھی آپ نے پرائم منسٹر کا بیان کہ جی, حالانکہ ان کا بیان تو 4 دن پہلے کچھ تھا. جی مالک. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں یہ اس ملک میں اب یہ مفاہمت, میچورٹی, جمہوریت, یہ تمام چیزیں بہت ڈائلاگ ہو گئے اور ہر بات پہ کور اپ ہوتا ہے. جیسا ابھی میمو کا ہوا ہے, پہلے پورا ملک میمو کے پیچھے لگ گیا, سارا ایشو بنا. پھر ون فائن مارننگ فوج بھی پیچھے ہٹ گئی, انہوں نے بھی اپنا پاؤنڈ آف فلیش لے لیا. گورنمنٹ کے بھی کمپرومائزز ہو گئے, امریکنوں کی بھی خوشیاں شامل ہو گئیں. تو یہ پہلے, اب یہ جب انسیڈنٹ ہوا, یہ اکاؤنٹیبلٹی کہیں سے شروع ہونی ہے. اب یہ اتنا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جس میں 2 جنرلز اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں ہم نے پیسے کھلائے. آدھے پولیٹیشینز مانتے ہیں ہم نے لیے, آدھے نہیں مانتے کہ ہم نے نہیں لیے. ٹھیک ہے. سو ناؤ اس میں کلاسک کیس جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے اور جہاں پہ بڑے ہیلدی پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے فیز 1 میں یہ 2 جنرل جو ہیں, اسکن بیگ, جنرل دورانی, ان کو پروسیکیوٹ کرنا چاہیے. ان کو بالکل they should be taken to the cleaners. لیکن کیا ابھی بھی آپ نے ذکر کیا, کیا ہم یہ بند کر دیں گے ISI کا سیاسی ونگ جو ہے, کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ونگ اسی طرح بند ہوں گے؟ یہ انٹروژنز کہنے سے نہیں ہوتی, ریزولوشنز پاس کرنے سے نہیں ہوتی. جب اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی, آپ جب
قتل کے الزام میں کسی کو عمر قید دیتے ہیں, 10 لوگوں کو 4 لوگوں کو پھانسی لگاتے ہیں, تو لوگ قتل کرنے سے 3 باری سوچتے ہیں. جو بیسٹ ہے, یو ہیو ٹو پنش پیپل. ہمارے ملک میں ہر بندہ ایبسولوٹلی کسی چیز کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں ہے. پرائم منسٹر ہیں, وہ آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. گورنر جون سی ہے, وہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیکورڈ. جتنے کرپٹ لوگ ہیں وہ کیبنٹ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کوئی این آر او سے دھل جاتا ہے کبھی. اپوزیشن بھی تو خود لے کے آپ لوگ گئے ہیں میمو گیٹ کا معاملہ, اس کے بعد آپ لوگ بھی اس کے اوپر زیادہ سٹانس نہیں لے رہے. لیکن اکاؤنٹیبلٹی شروع کریں یار, یہ تو لیگل کیس ہے, بڑا سیریس کیس ہے. اس میں ایک آرمی ایجنسی آپ نے انوالو کی جو کہتی ہے ہم نے پیسے دیے, اس کے تھی آرمی اسٹاف کہتا ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. پہلے یہ تو اسٹیبلش ہو جائے کہ یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے. دیکھیں اس کی جو میں کنکلوڈنگ ریمارکس کی بات کہی تھی, مالک اس کیس کے کنکلوڈنگ ریمارکس میں جنرل بیگ کے یہ لکھا اپراچا صاحب کہ جو سیاسی ونگ ہے, حالانکہ اس پہ بات بھی نہیں ہوئی مگر انہیں خود سے ایڈیشنل یہ ریمارک لکھا, اس سیاسی ونگ کو بند کیا جائے. آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ اگر ان کا نام ہے اس لسٹ میں, انہوں نے تو اپنی پوزیشن لے لی ہے, یہ اب اس کے خلاف ہیں, جماعت اسلامی خلاف ہے کیا اس کے؟ دیکھیں بڑی واضح سی بات ہے نا جی کہ فوج کا کام سیاست کرنا نہیں ہے. 33 سال اس نے سیاست کی ہے, براہ راست بھی کی ہے, بالواسطہ بھی کی ہے, اور کوئی اس کا سیاسی رول آئین کے اندر نہیں ہے. اس لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ آئی ایس آئی کا اگر کوئی سیاسی ونگ تھا ماضی کے اندر یا آج ہے تو اسے بالکل بند ہو جانا چاہیے. اعلان کرنے کے باوجود وہ بند نہیں ہوا, کام ابھی جاری ہے. ابھی مالک صاحب جو ہیں وہ جو بات کر رہے ہیں میں ان کی تائید کرتا ہوں, لیکن یہ بڑے خوش فہم ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر عدالت کی طرف سے یہ ہو گیا, یہ سامنے آ گیا, تو پھر یہ ہو جائے گا کہ رول ختم ہو جائے گا. لاپتہ افراد کے بارے میں چیزیں عدالت نے کتنی واضح کہہ دی ہیں, اس کے باوجود لوگ لاپتہ بھی ہو رہے ہیں, غائب بھی ہو رہے ہیں, کسٹڈی کے اندر ان کا قتل بھی ہو رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئین, قانون, ضابطہ, عدالت, فیصلے, کیا کسی کوئی ادارہ یا کوئی قوت ان سب سے بالا تر ہے یا کہیں جو ہے وہ کسی کے سامنے جواب دہ ہے؟ یہی تو بات کر رہے ہیں کہ جواب دہ کسی کو نہیں ہے. پروفیسر صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, تو پھر جماعتوں کو بھی چاہیے نا. اگر جماعت اسلامی ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی چلے گی, مشرف کے ساتھ بھی چلے گی, تو پھر کس طرح نظام آگے یہ چیزیں بند ہوں گی؟ جی جماعت اسلامی خود ایکشن بھی لے اپنی پارٹی کے اندر. اگر یہ بات اور بحث اس طرف جانی ہے تو میں پورا یہ بتا سکوں گا کہ جماعت اسلامی نہ ضیاء الحق کے ساتھ تھی نہ مشرف کے ساتھ تھی, اور جس حد تک ہم ساتھ تھے اس کا ہم نے اعتراف کیا. جہاد افغانستان کے بارے میں ہم ساتھ تھے, لیکن وہ اقتدار میں ہوتے نہ ہوتے وہ افواج پراچا صاحب یا کسی کے ساتھ ہوتے ہیں یا کسی کے ساتھ نہیں ہوتے, یہ بیچ میں کیسے ہو سکتے ہیں آپ؟ یہ پراچا صاحب کی بات ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے لمیٹڈ رول کے لیے بھی, اگر چاہے اچھی نیت سے بھی اگر آپ کسی فوجی ادارے کے ساتھ چلیں گے تو پھر آپ چاہے 2 قدم اچھی نیت سے چلیں گے, 20 قدم وہ اس کو کھینچیں گے آگے اپنے کاموں کے لیے. یہی بات ہے کہ کون کس کی کتنا ساتھ چلے. اگر 65 کی جنگ ہوئی تھی تو پوری قوم نے ساتھ دیا تھا, دینا چاہیے تھا, تمام جماعتوں نے دیا. اس لیے جب ملک کی سلامتی, سالمیت کی بات ہوگی تو ہر ایک کو ساتھ دینا چاہیے. یہ ایک بالکل الگ ایشو ہے, اس کا تعلق کسی سیاسی ساتھ دینے کے ساتھ نہیں ہے. اور اس پہ میں بالکل تیار ہوں کہ اگر اسی ٹاپک پہ آپ کبھی بھی رکھیں گے, میں دلائل کے ساتھ, شواہد کے ساتھ, تاریخی واقعات کے ساتھ اس بات کو واضح کروں گا کہ جماعت اسلامی کا اس بارے میں موقف بالکل. اچھا میں وقفہ لینا ہے, مجھے پراچا صاحب ایک وقفہ لینا ہے, لیکن ایک اور بہت اہم بات, اکاؤنٹیبلٹی سب سے اہم چیز ہے. مگر اکاؤنٹیبلٹی کہاں سے شروع ہوگی, کون کرے گا, اور جماعتوں کے اپنے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا آغاز کب ہوگا؟ اگر یہ کیس کی بات ہی لے لی جائے تو اس میں اور بہت سارے نام ہیں جس کے بارے میں بات کریں گے. وقفے کے بعد کیپ واچنگ نیوز بیٹ. گندے کاموں میں گندے ہی لوگ انوالو ہوتے ہیں, لیکن دیکھیں نواز شریف دینے والا آدمی ہے, ساری زندگی اس نے خرچہ کیا. جماعت اسلامی میں تو کسی کا نام نہیں ہے, یعنی یہ کس کو انہوں نے دیے ہیں؟ منصورہ گیٹ پہ پکڑا آئے ہیں, کسی چپراسی کو دیے ہیں. اس ملک کی جو دھجیاں بکھیری گئیں اور 63 سال میں جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے, یہ دونوں فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس کو ہم نے وائلیٹ کیا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس تمام رول کی جو سیاسی جماعتوں کا اور فوج کے کچھ
حصوں کا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں. مہران اسکینڈل میں کس کے ہاتھ کیا آیا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن. میاں نواز شریف و اتفاق گروپ پر 20 کروڑ اور 95 لاکھ لینے کا الزام ہے. سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ پر 14 کروڑ کا الزام ہے. سابق صدر فاروق لغاری مرحوم پر 3 کروڑ اور 41 لاکھ کا الزام ہے. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین پر 2 کروڑ کا الزام ہے. مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد پر 5 لاکھ لینے کا الزام ہے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی پر 34 کروڑ اور 10 لاکھ روپے کا الزام ہے. جام معشوق علی پر 35 لاکھ لینے کا الزام ہے. سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی پر 50 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. پیر پگاڑا مرحوم پر 20 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. سید رابطہ حسین پر 10 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. لیاقت بلوچ پر 15 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. جماعت اسلامی پر 50 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. وکیل سپریم کورٹ عبدالحفیظ پیرزادہ پر 30 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. سابق وزیر اعظم محمد خان جنیجو مرحوم پر 25 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. یوسف میمن پر 50 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے اور سابق وزیر اعلیٰ سندھ لیاقت جتوئی پر 10 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے. مختلف لوگوں کے نام ہیں, مختلف لوگوں کے الزام ہے. ایڈمرل جاوید صاحب, نام تو ایک دفعہ ایک وقت میں جاوید ہاشمی صاحب پر بھی لگایا گیا, تو اگر ایسا ہو گیا تو پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ جاوید ہاشمی صاحب نے بڑا کھل کے اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ غالباً جاوید ہاشمی صاحب واحد شخص ہیں جو اس معاملے میں کورٹ میں پیش ہو چکے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ بھی پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. تو میں سمجھتا ہوں جاوید ہاشمی تو وہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوا جو کھل کے میدان میں آ گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم اس فائنینشیل ڈس آنیسٹی کی تو بات کرتے ہیں, لیکن وہ انٹلیکچول بے ایمانی جو کہ پچھلے 63 سال میں یہاں ہو رہی ہے, اس کو سارے کے سارے چپ ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی 2 نمبر جمہوریت اور 2 نمبر یہ جو سیاسی لیڈر جو جی ایچ کیو کی پیداوار ہوں, ان سے یہی توقع رکھی جا سکتی, اور ہونا کیا تھا, یہی ہونا تھا. جنہوں نے ان کو بنایا انہی کے اشاروں پہ وہ چلتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی کے تعلق ہے, اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. نہیں, لیکن جی ایچ کیو کے بنانے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ملاقاتیں تو خان صاحب کی بھی ہوتی رہی ہیں جنرل سے, جی ایچ کیو کی پیداوار کیا ہے؟ دیکھیے, ملاقاتیں خان صاحب کی اگر جنرل صاحب ہوتی رہی ہیں تو خان صاحب کوئی ایک بڑی جماعت کے ایک سربراہ ہیں, تو اگر باقی سربراہ مل سکتے ہیں تو خان صاحب کو ملنے میں کیا کسی سے اجازت لینی پڑے گی؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خان صاحب نے ان کی ڈکٹیشن پہ چلنا ہے یا ان کے بنائے ہوئے ان کو پہلے جی ایچ کیو کا چکر لگا کے پھر پارٹی لانچ کرنی ہے تو بات اور ہے. میں بھی اسی ملک کا حصہ رہا ہوں. یہ سارے کے سارے یہ دیکھ لیں کہ یہ کون کس کو ڈیڈی کہتا رہا, کون کس کو انکل کہتا رہا, کون پہلے جی ایچ کیو کا طواف کر کے بعد میں اپنے نومینیشن پیپر داخل کرتے رہے. تو یہ انٹلیکچول بے ایمانی جو ہے یہ تو اس فائنینشیل بے ایمانی سے بھی زیادہ رہی ہے. انٹلیکچول بیماری جب تک ختم نہیں ہوگی مشاہد اللہ صاحب, تب تک کیسے فائنینشیل بیماری ختم ہوگی؟ بیماریاں ایک تھوڑی ہیں, بہت سے فائنینشیل بیماری بھی, فائنینشیل کرپشن ہے, مورل کرپشن ہے, انٹلیکچول کرپشن ہے, ہر قسم کی کرپشن ہے, وہ تو یہاں پہ ہے. لیکن اصل میں چونکہ ملک کا میں کوئی احتساب کا نظام نہیں ہے, عدالتوں کا نظام اب تھوڑا سا ایوالو ہو رہا ہے, اس سے پہلے تو عدالتیں بھی ایسی ہی تھیں نا. تو جب کوئی چیز کوئی کسی کو پکڑنے والا نہیں ہوگا تو اس طرح کی تو چیزیں ہوں گی. اصل تو مسئلہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہوا کہ کیونکہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے تو پھر کوئی چیزیں ہوتی رہیں گی, ایسی کرتی رہیں گی. ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے. اگر آپ لوگ سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے, ہم اس میں اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں نہیں آئیں گے, تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا اس کو ختم کرنے کے لیے؟ دیکھیں, ہم نے تو ابھی 10 نکاتی ایجنڈا جو دیا اس میں ہمارا پہلی بات یہ تھی کہ ایک محتسب مقرر ہونا چاہیے, نیب کو ری کانسٹیٹیوٹ کریں اور اس ملک میں جو کرپشن ہو رہی ہے ان لوگوں کو پکڑیں. اور پھر ہم نے پریکٹیکلی اس بات کا ثبوت بھی دیا کہ ہمارے لوگ کرپشن نہیں کرتے. چودھری نثار علی خان 24 کروڑ ریکور 124 ارب ریکور کر کے دے رہا ہے, یہ ہم نے دیا نا. پنجاب میں بھی کوئی اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہوا. تو ہم تو جینونلی اس کے خلاف ہیں, اسی لیے ہم لکھ کے دیتے رہے, لیکن موجودہ حکومت نے اس کو درخور اتنا نہیں سمجھا, جس کی نتیجہ یہ ہے کہ ہر چوتھے دن کوئی بندہ پرائم منسٹر ہاؤس سے برآمد ہو رہا ہے, کوئی صدر صاحب کا لنکڈ آدمی ہے جو جس کے کرپشن کے یا تو الزامات ہیں یا وہ پکڑے جا رہے ہیں. یہ تو ساری دنیا کے سامنے یہی ہو رہا ہے. ساری دنیا کے سامنے یہی ہو رہا ہے. وقفہ دوبارہ لیں گے, اس کے بعد مزید بات ہوگی. کچھ صحافیوں کے حوالے سے بھی مشاہد اللہ صاحب نے کہا تھا, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. ایک تردید آئی ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. کیپ واچنگ ہز اسپیچ.